معزز ناظرین کرام، ایک دفعہ موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں قحط آ گیا۔ بارش نہیں ہو رہی تھی۔ تمام لوگ اکٹھے ہو کر حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس تشریف لائے اور کہنے لگے، آپ دعا فرمائیں کہ بارش ہو جائے۔ معزز ناظرین، سب نے مل کر دعا کی مگر دھوپ اور تیز ہو گئی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا، اے اللہ، یہ کیا معاملہ ہو گیا؟ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا، اے موسیٰ، یہ جو لوگ کھڑے ہیں ان میں ایک آدمی 40 سال سے میرا نافرمان ہے، جب تک وہ کھڑا ہے بارش نہیں ہوگی۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے اعلان کیا، جو بھی ایسا شخص ہے اس مجمع سے نکل جائے۔ مجمع میں کھڑا ایک شخص جو اللہ تبارک و تعالیٰ کا نافرمان تھا، اس نے سوچا کہ اگر اب میں اس مجمع سے علیحدہ ہوا تو سب لوگ مجھے پہچان لیں گے، لہٰذا اللہ تبارک و تعالیٰ سے عرض کرنے لگا، اے اللہ، میں نے 40 سال تیری نافرمانی میں گزار دیے اور تو نے مجھے بہت مہلت دی، مگر میں تیری نافرمانی کرتا رہا اور تو میرے عیب چھپاتا رہا۔ میں اپنے تمام گناہوں کی تجھ سے معافی مانگتا ہوں۔ اس مجمع سے اگر میں باہر نکلا تو میں رسوا ہو جاؤں گا، اور اگر نہیں نکلا تو بارش نہیں ہوگی، تو مجھے معاف کر دے۔ یہ الفاظ کہنے تھے کہ ایک دم سے کالی گھٹا آئی اور بارش شروع ہو گئی۔ سب حیران ہو گئے کہ مجمع سے نکلا تو کوئی بھی نہیں اور بارش کیسے ہو گئی۔ موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تبارک و تعالیٰ سے عرض کی، اے اللہ، یہ کیا ہوا؟ نکلا تو کوئی بھی نہیں اور بارش کیسے ہو گئی؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، جس کی وجہ سے روکی تھی اس کی بدولت ہی بارش ہو گئی۔ اس نے مجھ سے معافی مانگ لی، میں نے اسے معاف کر دیا۔ اتنے کریم اللہ جو اپنے بندے سے اتنی محبت کرتے ہیں۔ محترم ناظرین، حضرت محمد بن کعب رضی اللہ عنہ سے توراۃ کی ایک روایت ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے، اے ابن آدم، یعنی آدم کے بیٹے، تو نے عدل و انصاف سے کام نہ لیا۔ میں نے تجھے اس وقت پیدا کیا جب کہ تو کچھ بھی نہ تھا، اور تجھے ایک معتدل اور مناسب انسان بنایا، اور تجھ کو مٹی کا خلاصہ یعنی غذا سے بنایا۔ پھر میں نے تجھ کو نطفہ بنایا جو کہ ایک مدت معینہ تک محفوظ مقام یعنی رحم میں رہا۔ پھر میں نے اس نطفے کو خون کا لوتھڑا بنا دیا۔ پھر میں نے اس خون کے لوتھڑے کو گوشت کی بوٹی بنا دیا۔ پھر میں نے اس بوٹی کے بعض اجزاء کو ہڈیاں بنا دیا۔ پھر میں نے ان ہڈیوں پر گوشت چڑھا دیا۔ پھر میں نے اس میں روح ڈال کر اس کو ایک دوسری ہی طرح کی مخلوق بنا دیا۔ اے ابن آدم، کیا یہ سب میرے علاوہ بھی کوئی کر سکتا ہے؟ پھر میں نے آنتوں کو حکم دیا کہ پھیل جاؤ، اور اعضاء کو حکم دیا کہ الگ الگ ہو جاؤ، تو آنتیں اپنی تنگ جگہ کے بعد کشادہ ہو گئیں، اور اعضاء اپنے آپس میں خلط ملط ہو جانے کے بعد الگ الگ ہو گئے۔ پھر رحم پر مقرر فرشتے کو میں نے حکم دیا کہ تم کو تمہاری ماں کے پیٹ سے نکالے۔ میں نے تجھ کو بازو کے نرم پروں پر نکالا۔ پھر میں تیری طرف متوجہ ہوا تو ایک کمزور مخلوق تھا، نہ تو تیرے دانت تھے جن سے تو کاٹ سکتا، اور نہ داڑھ تھی جس سے تو چبا سکتا۔ میں نے تیرے لیے تیری ماں کے سینے میں ایک رگ پیدا کی جو تیرے لیے گرمیوں میں ٹھنڈا دودھ نکالتی اور سردیوں میں گرم دودھ، اور اس کو تیری جلد یعنی گوشت، خون اور رگوں کی افزائش و پیداوار کا ذریعہ بنا دیا۔ معزز ناظرین، پھر اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں، پھر میں نے تیری ماں کے دل میں تیرے لیے رحمت ڈالی اور والد کے دل میں محبت پیدا کی کہ وہ دونوں محنت و مشقت کرتے ہیں اور تیری پرورش کرتے ہیں اور تجھے غذا فراہم کرتے ہیں، اور جب تک تجھے نہ سلا دیں خود نہیں سوتے۔ اے ابن آدم، یہ سب میں نے اس لیے نہیں کیا کہ تو ان سب چیزوں کا حقدار تھا، اور نہ ہی اپنی کسی ضرورت کو پورا کرنے کے لیے کیا۔ اے ابن آدم، پھر جب تیرے دانت چیزوں کو کاٹنے لگے اور تیری داڑھ سخت چیز توڑنے لگی، تو میں نے تجھ کو گرمیوں میں اس کے موسمی پھل کھلائے اور سردیوں کے پھل ان کے موسم میں۔ پھر جب تو نے جان لیا کہ میں تیرا پالنے والا ہوں تو تو نے میری نافرمانی شروع کر دی۔
اگر اب بھی تو میری نافرمانی کرے پھر مجھے پکارے تو میں قریب ہوں، تیری دعا کو قبول کرنے والا ہوں۔ تو مجھے پکار کہ میں بہت بخشنے والا، بہت رحم کرنے والا ہوں۔ معزز ناظرین کرام، اتنی محبت کرنے والے اللہ کو ہم ناراض کر بیٹھے اور اس کی رحمت سے دور ہو گئے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے اور ہم سے راضی ہو جائے۔